میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر شانزے خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر اس دشمن جاں کو دیکھتی۔ اگلے ہی پل مراد خانزادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑا اور اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ وہ میں وہ بکری کی طرح میں کرنا بند کرو، مراد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مراد ایک قدم اس کے نزدیک آیا تو وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ زور سے دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ مراد نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا اور ذرا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے خون خار لہجے میں کہا، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان خاص پیاری نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نرمی سے پاک تھا۔ خوف کے مارے شانزے کانپنے لگی تھی، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگیں۔ میرے سامنے یہ رونے دھونے والا ڈرامہ مت کرنا، مجھے ایسی عورتیں شدید زہر لگتی ہیں، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے دادی جان نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے کپڑے پریس کرنے۔ شانزے نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے شانزے کے بازو کو دبوچا اور اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، نہ تو تمہاری میرے کمرے میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میری زندگی میں۔ میری چیزوں کو تو ہاتھ لگانے کے بارے میں تم کبھی خواب میں بھی مت سوچنا، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ابھی تم نے میرا برا روپ نہیں دیکھا اور مجھے امید ہے کہ تم وہ روپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ چلو اب یہاں سے نکلو۔ مراد کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی، وہ اسے سخت بیزار نظر آ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ یہ ساری باتیں اسے دادی جان نے سکھائی تھی، ورنہ اس میں اتنی عقل نہیں تھی۔ مراد اب کی بار ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ زخمی شیرنی بنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار رہی تھی۔ مراد کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ سے کہنا۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں آپ پر پورا حق رکھتی ہوں، آپ اس طرح مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے حقوق کیا ہیں؟ وہ اب کی بار اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ شانزے جھٹ سے بولی، جی مجھے سب پتہ ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرے، اس کے لیے کھانے بنائے، اور شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جائے۔ مراد طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اس طرح سے میری نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی معصومیت عروج پر تھی اور اگلے ہی پل مراد نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے خود سے نزدیک کیا۔ بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے، اس کو سکون بخشے۔ کیا تم اس قابل ہو کہ مجھے سکون دے سکو؟ وہ اس کے بالوں میں لب چھپاتا ہوا بولا۔ شانزے کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مراد اس کی خاموشی کو محسوس کرتا، دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے اس نے شانزے کی گردن پر اپنے لب رکھے، شانزے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ اس نے فوری طور پر مراد کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئی، کیونکہ اس دشمن جاں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اب کی بار اس نے شانزے کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا ہوا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا تھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ ہو کیا تمہیں؟ کیا تم مجھے میرا یہ حق دینے کے لیے تیار ہو؟ اب کی بار مراد کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جا کر ٹھہر گئی تھیں، جو خوف کے مارے لرز رہے تھے۔
یہ دیکھ کر مراد کے دل کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چھوٹی سی گستاخی کرتا دروازے پر دستک ہوئی، وہ فوراً سے شانزے سے دور ہوا تھا۔ وہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف مراد نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا تھا کہ وہ کیسے ایک کمزور لمحے کی زد میں آ سکتا تھا۔ اسی وقت کمرے میں خالدہ بیگم داخل ہوئی تھی، جو مراد کی امی تھی۔ آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ انہوں نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا کہ اس بارے میں بات کرنی ہے آپ کو؟ مراد مکمل طور پر انجان بن بیٹھا تھا۔ بیٹا، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امی، خدا کا واسطہ، یہ نکاح میں نے صرف اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ وہ لڑکی مشکل میں تھی، اور آغا جان نے بھی مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح بعد میں ختم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اس وجہ سے میں نے اس بیوقوف لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا جیسے تو میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا۔ وہ اپنی ماں سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہو گیا تھا۔ خالدہ بیگم نے بے ساختہ آنکھیں چڑھائیں۔ میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گی، تو مجھے موقع دو۔ مجھے کسی کو کوئی موقع نہیں دینا۔ فی الحال آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے تاکہ میں اپنے دماغ کو پرسکون کر لوں۔ صبح سے لے کے شام تک اس حویلی میں بس اس کی لڑکی کا ہی ذکر چلتا رہتا ہے۔ تنگ آ گیا ہوں میں ان سب چیزوں سے۔ وہ خالدہ بیگم کی سائڈ سے نکلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے دوست کے پاس جانے کا تھا۔ دوسری طرف شانزی کچن میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مراد اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد وہی تھا جس نے اسے اس خوبصورت احساس سے بھی روشناس کروایا تھا۔ شرم کے مارے اس کے گال بار بار لال ہو رہے تھے۔ اسے اس شخص کی قربت بے حد حسین لگی تھی۔ اس کے دل میں مراد کے لیے طلب بھی بڑھنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب سکندر وہاں پر بھاگتا ہوا آیا۔ وہ مراد کا کزن تھا، انہی کے محلے میں رہتا تھا۔ اس کی شانزی کے ساتھ بہت اچھی بنتی تھی۔ دونوں کا دماغ ایک جیسا شیطانی تھا۔ ابھی بھی سکندر اسے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ گیم اسے سکندر ہی نے سکھائی تھی، ورنہ جب وہ گاؤں سے یہاں پر آئی تھی تو وہ حد سے زیادہ پینڈو تھی۔ اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس کے تایا جان نے کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا، لیکن پڑھائی میں اس کا دور دور تک کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ہر 2 دن کے بعد وہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی یہی عادتیں مراد کو سخت زہر لگتی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن 16 سالہ شانزی کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ شانزی سکندر کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے لگی تھی۔ ابھی اسے گیم کھیلتے ہوئے تقریباً 20 ہی منٹ گزرے تھے کہ کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے مراد کے فولادی سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ ایک درد بھری چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ سکندر تو مراد کو دیکھ کر ہی وہاں سے فرار ہو گیا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس نے مراد کی گاڑی پر پتھر مار کر اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مراد نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے خراتے ہوئے کہا۔ ہائے میرے اللہ، اتنی اونچی آواز میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ چل گیا ہے آپ میرے کانوں کا پردہ پھاڑ کر بعد میں مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یہ لڑکی بہری ہے۔ مراد نے غصے سے اسے گھورا۔ مجھے بتاؤ کہ فضول باتیں کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ او ہیلو مسٹر۔ اچانک اس نے زبان دانتوں میں داب لی۔ اسے یاد آیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر تھا، جس کے حوالے سے دادی جان اسے تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر دیتی رہی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ مراد کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، نہ ہی اس سے بحث کرنا، کیونکہ اسے زبان دراز لڑکیاں شدید زہر لگتی ہیں۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اپنا اصل روپ دکھاؤ مجھے۔ میں جانتا ہوں زیادہ عرصے تک تم اپنے اوپر سلجھی ہوئی لڑکی بنانے کا ماسک نہیں چڑھا سکتی۔ مراد کی اس کے بازو پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی، مجھے درد ہو رہا ہے، بازو تو چھوڑے میرا۔ تبھی مراد کو اپنی اور اس کی نزدیکی کا بھی احساس ہوا تھا۔
وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے پیپر لہراتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ پہلے فرسٹ ٹرم میں بھی تمہارے گندے نمبر آئے تھے اور ابھی مڈ ٹرم میں بھی تم بری طرح سے فیل ہو گئی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہو یا بنک مارنے کے لیے؟ شانزے نے فوراً سے اپنی نگاہیں چرا لیں اور اپنے جوتوں کی نوک کو گھورنے لگی۔ جب بھی میں تمہیں موقع دینے کا فیصلہ کرتا ہوں تو تم اپنی ان فضول کی حرکتوں سے مجھے احساس دلا دیتی ہو کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں موقع دیا جائے۔ اگر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو آپ نے کیوں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کم از کم اس روز کی ڈانٹ سے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مراد نے اپنے لب بھینچے اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند رکھو، میرے سامنے یہ فضول کے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہیں کیوں نہیں چھوڑ پا رہا۔ میرے بس میں ہو تو کل ہی تمہیں طلاق دے کر تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں، کیونکہ تم جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کنوارا رہ جاؤں۔ کم از کم بعد میں مجھے تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا، جیسے نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی، اور نہ جس کا نہ ہی زندگی میں کوئی گول ہے۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا کیونکہ شانزی کی وجہ سے اسے پرنسپل صاحبہ سے اچھی خاصی باتیں سننے کو ملی تھی۔ وہ پیپر زور سے زمین پر پھینکتا تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں کے پاس وہیں زمین پر بیٹھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے دل کا درد کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ مراد صاحب، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کس قدر زہر لگتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل یہ بات جانتا بھی تھا کہ یہ اظہار وقتی ہے۔ جب اس کا غصہ اترے گا تو اسے پھر سے مراد اچھا لگنے لگے گا۔ اسے تو وہ شخص اسی دن ہی اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوا تھا جس دن اس شخص نے اسے دلدل سے نکالا تھا۔ شانزے کے امی ابو کا اس وقت انتقال ہوا تھا جب وہ 8 سال کی تھی۔ اس وقت وہ اپنی نانی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، اسی لیے وہ اپنے ننیال یعنی گاؤں والی حویلی میں آ گئی تھی۔ اس کے تینوں ماموں اکٹھے ہی رہتے تھے۔ جب تک نانی زندہ تھی تب تک اس کے ساتھ اس کے ماموں اور ممانیوں کا رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ اس کی دادی جان اسے اکثر کال کرتی تھیں اور ملنے کے لیے بھی آتی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کے لیے زیادہ چلنا پھرنا مشکل تھا۔ وہ فون پر ہی اس کی خیریت دریافت کر لیتی تھی۔ اس دوران شانزے کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور یوں اس کے ماموں اور ممانیوں کا اصل چہرہ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ادھر اس کی نانی کا جنازہ اٹھا تھا اور ادھر اس کی ممانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے آئی تھی۔ آج سے کچن کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کام چوری مت کرنا ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اب تو تمہیں بچانے کے لیے وہ بڑھیا بھی نہیں ہے۔ اپنی بڑی ممانی کی باتیں سن کر اسے لگا کہ 7 آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ وہ اس کی نانی جان کی بدتمیزی سے مخاطب کر کے یاد کر رہی تھی، پلیز نانی کے بارے میں ایسا مت کہیں، اب تو وہ فوت ہو گئی ہیں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ممانی نے زور سے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے بعد وہ کم ہی بولتی تھی۔ اسے گھر والے جو بھی کام کرنے کو کہتے وہ چپ کر کے کر دیتی تھی۔ اس کی ممانی کا ایک بھانجا تھا جو کہ حد سے زیادہ لوفر اور بدتمیز انسان تھا اور اکثر ہی ان کی حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ شانزے کو وہ سخت زہر لگتا تھا کیونکہ وہ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھورتا تھا۔ کئی بار تو اس نے شانزے کے نزدیک بھی جانے کی کوشش کی تھی اور اس کی اجازت کے بغیر اسے چھونے کی بھی کوشش کی تھی۔ شانزے کو اس سے سخت نفرت تھی۔ اس نے ایک بار اپنے ماموں کو شکایت لگائی تو اس کے ماموں نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کیا بلکہ الٹا اس پر ہی بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا۔ شانزے کے پاس موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا کہ وہ دادی جان کو کال کر کے اطلاع دے سکتی کہ اس کی نانی کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے حویلی والوں نے اس کا موبائل ہی ضبط کیا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو ممانی جان اپنے بھتیجے کا رشتہ شانزے کے لیے لے کر آ گئیں
اس کے ماموں جانتے تھے کہ وہ لڑکا ان کی بھانجی کے قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے ماموں کچھ زیادہ ہی اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کی خواہش پر لبیک کہا اور ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ جس دن شانزے کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، اسی ہی دن شانزے کی دادی مراد اور اس کے بابا اس سے ملنے کے لیے گاؤں آئے۔ مراد کا گاؤں میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو کر آ گیا تھا۔ مراد کو یہاں کا ماحول اور ننھال ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ سارے جاہل لوگ اسے زہر لگتے تھے اور یہاں کے ماحول میں اسے گھٹن ہوتی تھی۔ ادھر شانزے کا نکاح شروع ہونے ہی والا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی دادی کو دیکھا، وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آغا جان کو جب سب کچھ پتہ چلا تو ان کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے لاڈلے بھائی کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہاں پر یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے ہی والے تھے جب شانزے کی مومانی نے زہر خوند لہجے میں کہا، آپ بھی تو بعد میں اس کے ساتھ یہی کریں گے۔ اب آپ اپنے بیٹے کا نکاح اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ تو کرنے سے رہے۔ یہ سن کر ان کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اسی وقت ہی انہوں نے شانزے اور مراد کے نکاح کا اعلان کر دیا تھا۔ مراد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے بابا نے اسے یہ کہہ کر مجبور کر دیا کہ اگر تم نے میری بھتیجی سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ تمہیں میری پوری جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اب کسی بھی قسم کی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا حق قربان نہیں کر سکتا تھا۔ اور جہاں تک دادی جان کا سوال تھا، انہوں نے مراد کو تسلی دے دی کہ تم صرف میری پوتی کو یہاں سے نکالو، بعد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ مراد کو اسی دن ہی اس لڑکی سے شدید نفرت ہو گئی تھی، جبکہ شانزے کو اسی دن مراد اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوا تھا، جو اس کے لیے محسن بن کر آیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مراد غصے سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تایا جان وقفے سے فرنٹ مرر میں اپنے بیٹے کو دیکھتے اور ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مراد کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کا فیصلہ یہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اس دوران شانزے کا ہاتھ بار بار مراد کے ہاتھ سے جا کر ٹکراتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی ہوتی۔ شرم و حیا کی وجہ سے الگ ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ حویلی پہنچنے کے بعد دادی جان نے اسے الگ کمرے میں رکھا تھا۔ مراد نے انہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا کہ فی الحال وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں اس نے شانزے کو یہ بات باور کروا دی تھی کہ یہ نکاح اس نے صرف اور صرف اپنے ابا جان کی وجہ سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ وہ روتی ہوئی شکایت لگانے کے لیے دادی کے پاس گئی تو اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی، مجھے یقین ہے کہ تم اسے اپنی محبت، اپنی معصومیت اور پاک دامنی سے بہت جلد خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ ہمت مت ہارو، اپنے رب پر یقین رکھو، نکاح میں بڑی طاقت ہے، یہ 2 نفرت کرنے والے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ باتیں واقعی میں اثر کر گئی تھیں۔ شانزے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمت بالکل نہیں ہارے گی۔ اس نے اپنے آپ پر کام کرنا شروع کر دیا اور وہ کافی حد تک امپروو بھی ہو گئی تھی۔ دادی نے اس کا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میٹرک میں نمبر کم ہونے کی وجہ سے ایڈمیشن بڑی مشکل سے ملا تھا۔ بعد میں اسے سکندر سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں کو اس دوستی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مراد جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا تھا تو اس کو جلن ہوتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ تھا تب تک وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فری ہو۔ اس نے ابھی یہی بات شانزے کو سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہاں پر جا کر اسے غصہ آ گیا اور وہ بات کیے بغیر اسے ڈانٹ کر واپس چلا آیا۔ مراد کا دماغ جب تھوڑا سا ریلیکس ہوا تو وہ بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک وہیں لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور روئے چلی جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کے آنسوں میں تھوڑی سی کمی عطا فرما۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی پوری ٹنکی فٹ ہے، جب دیکھو اس کی آنکھیں فل ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ شانزے نے بھی رو رو کر اپنا دل کافی حد تک ہلکا کر لیا تھا۔
خود کو نئے سرے سے ہمت دیتے ہوئے وہ اٹھی تو اس کی نظریں مراد کی نظروں سے جا ملی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور سر جھٹکتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ واہ، میری بلی، اب مجھے ہی میاؤں۔ موہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے کچھ دن اس کی بے حد بیزی گزرے تھے۔ شانزی بھی خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دادی جان سے پتہ چلا تھا کہ مراد کھانے کا بہت زیادہ شوقین ہے، اور خالدہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے، اسی لیے اگر تم واقعی میں چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے گن گانے لگے اور وہ تمہارے آگے پیچھے گھومے تو اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بناؤ۔ خالدہ بیگم خود بھی کئی گھنٹوں تک اس کے ساتھ کچن میں کھڑی رہتی تھی اور اسے نت نئے کھانے بنانا سکھاتی تھی۔ ایک دن اس نے خود اکیلے اپنے ہاتھوں سے مراد کے لیے کھانا بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ خالدہ بیگم نے اسے مدد کی پیشکش کی تو اس نے صاف منع کر دیا کہ میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی، میں چاہتی ہوں کہ کھانے میں صرف اور صرف میری محبت کا ذائقہ ہو۔ وہ اس کی اس بات پر سر جھکا کر مسکرا دی تھی۔ اس دن مراد گھر پر ہی موجود تھا اور لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کچن سے آتی باتوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ شانزی کی بات سن کر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، اور پھر حیران رہ گیا کہ وہ اس لڑکی کی بات پر کیوں مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ دوسری طرف کچن میں محترمہ زور و شور سے بریانی بنانے میں مصروف تھیں۔ اس نے چاولوں میں پانی ڈالا ہی تھا کہ سکندر وہاں پر چلا آیا۔ کیا مجھے پین کلر مل سکتی ہے؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے مدد طلب نظروں سے شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شانزے نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فوراً سے بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس کا واحد دوست تھا، اس کے دکھ درد کا ساتھی تھا، اس کو سمجھتا تھا اور اس کی ہر فضول بات کو سنتا تھا اور پھر اسے فضول طرح کے مشورے بھی دیتا تھا۔ دوسری طرف مراد خان، جو کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سکندر کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا، اب اس کو اپنی بیگم کے ساتھ کچن میں کھڑا دیکھ کر مراد کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ دوسری طرف محترمہ فوراً سے بھاگی اپنے کمرے میں گئی۔ اس وقت وہ چاولوں کو بھی بھول گئی۔ سکندر نے جلدی سے چینی کا ڈبہ کھولا اور بھر بھر کر چینی چاولوں کے پانی میں ڈال دی۔ جب وہ اندر داخل ہو رہا تھا تبھی اس نے دادی جان کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ان کی پوتی اپنے شوہر کے لیے بریانی بنا رہی ہے۔ سکندر کے مراد کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے مراد سے بدلہ لینے کے لیے ہی کیا تھا، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ اس کی اس حرکت کے نتائج اس کی بیسٹ فرینڈ کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ لو پین کلر، ابھی میرے سر میں آرام آ گیا، میں باہر ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوں، جب تم فری ہو جاؤ تو مجھے بتانا، ہم لوگ بیڈمنٹن کھیلیں گے۔ اس نے اپنی آواز خاصی اونچی رکھی تھی، جو باہر بیٹھے مراد کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ مراد پہلو بدل کر رہ گیا۔ جب وہ کچن سے باہر آئی تو مراد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلایا۔ میرے کپڑے پریس کر دو، مجھے شام کے وقت ایک میٹنگ پر جانا ہے۔ وہ بے وقوفوں کی طرح مراد کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا اردو سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ کل ہی آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے فضول کی باتیں نہ سوچا کروں، جو کہا ہے وہ کرو۔ پاس بیٹھے ہوئے سکندر کو دیکھتا وہ تیزی سے بولا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ ابھی وہ کپڑے پریس کر کے فری ہوئی ہی تھی کہ پیچھے کھڑے مراد کے ساتھ ایک بار پھر سے جا کر ٹکرائی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ جب دیکھو مجھ سے ٹکراتی ہی رہتی ہو، مراد نے اسے خفگی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرا کیا قصور ہے؟ آپ خود ہی تو میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ زبان درازی نہ کیا کرو میرے ساتھ۔ مراد کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے گلابی ہونٹوں پر جا کر رک رہی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات پر بڑی ہی مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، بت بن کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ اس نے روب جھاڑتے ہوئے کہا تو وہ برے منہ بناتے ہوئے
اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عجیب قسم کا انسان ہے، دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت کا مالک ہے۔ مرضی ہوتی ہے تو مجھ پر غصہ کرتا ہے، دل کرے تو پیار سے بات کر لیتا ہے، کبھی کہتا ہے چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، کبھی خود ہی چیزیں میرے حوالے کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ سکندر ابھی تک وہیں پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بریانی کا دم ہٹانے کے بعد اس نے سب سے پہلے مراد کو دی تھی۔ اس نے سکندر کو پیش کی تو وہ رسانیت سے انکار کرنے لگا۔ نہیں، مجھ سے تمہاری بنائی ہوئی بریانی ہضم نہیں ہوگی، وہ صرف تمہارا شوہر ہی کھا سکتا ہے۔ جیسے ہی مراد نے پہلا چمچ لیا اس کا دماغ گھوم گیا۔ بریانی میٹھی اور تیکھی عجیب قسم کی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک نوالا لیا تھا۔ وہ شانزے کو ڈانٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی رک گیا۔ شانزے اس کے چہرے کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ قریب بیٹھا ہوا سکندر دبی دبی ہنسی ہنس رہا تھا۔ بریانی بہت ہی مزے کی ہے، مراد نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ میں اسے اپنے کمرے میں جا کر کھاؤں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سکندر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ شانزے نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری میڈم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مراد کمرے میں پہنچتے ہی واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ اسے وومٹنگ آ رہی تھی اور طبیعت الگ سے خراب ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف شانزے نے بھی اپنے لیے پلیٹ بھر کر بریانی ڈالی۔ ابھی اس نے پہلا ہی نوالا لیا تھا کہ اس کی حالت بھی مراد جیسی ہو گئی۔ دوسری طرف سکندر کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ شانزے کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ سکندر کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اس کا دل کر رہا تھا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اتنی مشکل سے اس نے محنت کر کے بریانی بنائی تھی، لیکن سکندر نے سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی بھاگتی رک گئی اور معمول کے مطابق رونے لگی۔ سکندر کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں جتنا کوشش کرتی ہوں کہ مراد کے دل میں جگہ بناؤں، سارے معاملات اتنے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سکندر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم اس قدر محنت کیوں کر رہی ہو؟ تم جیسی ہو ویسی ہی رہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو کسی کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی؟ جسے تمہیں پسند کرنا ہوگا وہ تمہیں ایسے ہی پسند کر لے گا، اور جسے تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ تمہاری اچھائیوں میں بھی برائیاں نکال لے گا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم اس طرح سے مراد کے آگے پیچھے پھرتی ہو اور اسے تمہاری ذات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنے آپ کو بے مول کر رہی ہو۔ مگر دادی جان تو کہتی ہیں۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تو سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دادی جان روایتی عورتوں کی طرح سوچتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس شخص کی خدمت کر کے تم واقعی میں اس کے دل میں جگہ بنا لو گی، لیکن کڑوا سچ تو یہ ہے کہ وہ شخص تمہیں چاہتا ہی نہیں ہے۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی یا اس میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو وہ تمہیں پہلے ہی دن نہ دھتکارتا۔ سکندر نے نئے سرے سے اس کی برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ وہ تھی بھی حد سے زیادہ معصوم۔ جو بھی اسے جس کام پر لگاتا تھا وہ اسی کام پر لگ جاتی تھی۔ ابھی اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مراد کے پیچھے نہیں بھاگے گی، بلکہ خود کو پرفیکٹ بنائے گی۔ اگر مراد کو واقعی میں اسے پسند کرنا ہو تو اسے اسی حال میں پسند کر لے گا۔ شام کے وقت سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کل اسے کالج جانا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھانا کھانے میں لگی تھی، اور اسے کل کالج جانا تھا، اور جب بھی اسے جانا ہوتا تھا تو وہ ایک دن پہلے ہی مراد کو یاد کروا دیتی تھی کہ اسے اس شخص کے ساتھ سفر کرنا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ آج آغا جان سے کالج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مراد جو کہ کافی دیر سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، آخر کار وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ کیا تم نے کل کالج نہیں جانا؟ میں نے جانا ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس کے کٹھتی کے انداز پر سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، جو کہ ان سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر یوں کھانا کھانے میں مصروف تھی جیسے اس سے زیادہ اور کوئی ضروری کام ہی نہیں ہے۔ مراد بھی لب بھینچ کر پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اسے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لڑکی کو اپنے سر پر سوار کرنے کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے لیے کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی۔
عموماً وہ 2 کپ چائے بنایا کرتی تھی، ایک خود پیتی تھی اور دوسرا مراد کو دیتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر نیوز دیکھتی تھی۔ لیکن اس بار اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مراد اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو واقعی میں مجھے سبق سکھانا ہوگا، یہ خود کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھنے لگی ہے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، وہ جو خود سے کہتا پھرتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوگا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ اس کے آگے پیچھے بھاگتی تھی اور اب وہ اس سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گئی تھی، اور یہ چیزیں مراد کو پاگل کر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے اس کی اٹینشن کا عادی رہا تھا، ابھی وہ اسے اگنور کر کے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اگلا پورا دن بھی اسی طرح سے گزر گیا تھا۔ اسے مراد کو مخاطب تک نہیں کیا تھا، اس کے کام کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ دادی جان نے کچھ کہنا چاہا تو وہ معصومیت سے بولی، اگر ان کا ساتھ میرے نصیب میں ہوا تو مجھے مل جائے گا، میں اب مزید کسی کے پیچھے بھی نہیں بھاگوں گی، میرے لیے میری عزت نفس اب ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وہ روز مراد کو اگنور کرتی تھی اور پھر سکندر کے پاس جا کر رپورٹ کرتی تھی، لیکن جب وہ یہ باتیں سکندر کو بتا رہی ہوتی تھی تب اس کا انداز ہی الگ ہوتا تھا۔ تب وہ اکثر روتی بھی تھی کیونکہ اسے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ سکندر اچھے دوستوں کی طرح اس کی ہمت بڑھاتا تھا۔ ایک دن وہ لوگ اسی بارے میں ہی ڈسکشن کر رہے تھے جب مراد وہاں پر چلا آیا۔ سکندر کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اور پھر جب اس نے سکندر کا مشورہ سنا تو اس کا دماغ غصے سے سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اسے وہاں پر آتا ہوا دیکھ شانزے فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سکندر بھی وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہا تھا جب مراد اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکا کر تم اسے مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ جواب میں سکندر عجیب سے انداز میں مسکرایا، مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ہی پہلے ہی یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کو قبول ہی نہیں کیا تو آپ کو اس سے دور ہونے کی کیوں ٹینشن ہے؟ اپنی زبان کو لگام دو اور اپنی حد میں رہو۔ اگر میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں تو تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھ سے اور میری بیوی میں پھوٹ ڈلوانا شروع کر دو۔ بس کرنے مراد بھائی، اور کتنا ڈرامہ کریں گے؟ پورے خاندان کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ شانزے کو اپنی بیوی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ ایک کم عمر اور بیوقوف لڑکی ہے۔ آپ کو تو ایک پڑھی لکھی اور میچیور لڑکی چاہیے۔ اس کے الفاظ کو اسی کے ہی منہ پر مار رہا تھا۔ مراد نے اگلے ہی پل سکندر کا گریبان پکڑا تو سکندر نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان مراد کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی میں شانزے ہوں جو یہ سب کچھ برداشت کروں گا۔ خیر، میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو اس جیسی معصوم اور پاکیزہ بیوی ملے۔ آپ کو اپنے جیسی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی ملنی چاہیے، تب آپ کا دماغ ٹھکانے پر آتا۔ سکندر کی پھپھو کا بیٹا اس سے تقریباً 5 سال چھوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مراد نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ اسے شانزے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ شانزے کے کمرے میں گیا تو وہ اپنا دروازہ اندر سے لاک کیے اطمینان سے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مراد نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا اور اسے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ شانزے کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا واپس آ گیا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں کشمیر گیا تھا۔ اس دوران شانزے ہی اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی 2-3 کولیگز تھیں جن سے وہ پہلے بہت زیادہ امپریس ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں جب اسے ان لڑکیوں کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ لڑکیاں صرف باہر کی دنیا کے سامنے ہی اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتی تھیں۔ ان کا اپنے گھر میں ساس اور شوہر کے ساتھ رویہ بدترین تھا کیونکہ وہ خود کو ماڈرن اور انڈیپینڈنٹ کہتی تھی۔ مراد کو شدت سے شانزے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جس دن اس کی واپسی تھی اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ اچانک ایک بارش شروع ہو گئی تھی اور تیز بجلی چمکنے لگی تھی۔ گھر کے لوگ دعوت پر گئے تھے اور شانزے اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ جب تیسری بار بجلی چمکی تو وہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔
مراد کے پاس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی مراد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے آدھی رات کے وقت وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شانزی کی سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرا ہوا حولیہ دیکھ کر مراد کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اس لڑکی سے ناراض تھا جو کہ مسلسل کئی دنوں سے اسے اگنور کر رہی تھی اور کچھ مہینے پہلے تک اس کو میاں بیوی کے حقوق پر لیکچر دیتی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ کی رضائی میں آ جاؤں؟ وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے بجلی چمکنے سے ڈر لگتا ہے۔ تمہیں اپنے کمرے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر جاؤ۔ مراد نے اسے اسی طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ پلیز اس طرح سے دیکھنا تو بند کریں۔ میرے کمرے میں اے سی خراب ہو گیا اور کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ڈرامائی انداز میں کہتی ہوئی فوراً سے اس کی رضائی میں گھس گئی تھی۔ اگلی بجلی چمکی تو اس بار بادل زور سے گرجے۔ وہ چیختے ہوئے مراد کے گلے لگ گئی۔ اس کا وجود خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ تو مراد کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کے نازک وجود کے لمس کو محسوس کرتے مراد کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شانزی اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مراد کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سے نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مراد نے اسے اپنے نزدیک کر لیا اور اپنا دایاں ہاتھ سائڈ پر بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھا کر محترمہ کے حوالے کر دیا۔ مراد سونے سے پہلے اپنے پاس ہمیشہ پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھتا تھا۔ شانزی وہ سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے… مراد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اب ایک لفظ بھی مت بولنا، یہ کہہ کر وہ اس کے کانوں میں جھکا اور خمار بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے شانزی کے کان کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ مراد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ اس بار اس نے بہت ہی پیار سے شانزی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کو پی رہا تھا۔ شانزی نے اس کی کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پہلے اس نے مراد کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے فولادی جسم کے سامنے کانچ کی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ ہمت ہارتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو مراد کی دسترس میں دے دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھکا۔ شانزی نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ اس کا جسم بہت نازک تھا جس کو محسوس کرتے ہوئے مراد ٹھٹکا۔ اس نے شانزی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا اور پیار بھرے لہجے میں بولا، تمہاری عمر کیا ہے؟ میں اس سال 16 کی ہو جاؤں گی، وہ پھولی ہوئی سانسوں میں بمشکل بولی۔ مراد کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لڑکی بھی 18 کی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قربت کے لمحات میں خود لڑکی کو خود سے دور کرنا مراد کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اسے شانزی کی معصومیت اس سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ دوسری طرف شانزی نے جب اسے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے موقع پا کر باہر کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ مراد نے اسے کھینچ کر پھر سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اب شانزی نے اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ جما لیے۔ وہ اس کی اس حرکت پر اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اٹھو، میری بات غور سے سنو۔ دیکھو شانزی، نکاح کے دن سے لے کر اب تک ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ سب غلط تھا۔ میں مانتا ہوں میرا رویہ تمہارے ساتھ حد سے زیادہ سخت اور توہین آمیز رہا۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مراد نے اعترافی لہجے میں کہا تو شانزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس مرد نے کبھی اسے ڈھنگ سے مخاطب نہیں کیا تھا وہ آج اپنی غلطی مان رہا تھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس بار اس کی گرفت میں وحشت نہیں بلکہ تحفظ کا احساس تھا۔ مجھے تمہاری مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے تھا۔ تم اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی اور نہ ہی ان حالات کی ذمہ دار تم ہو۔ میں نے اپنی جھنجھلاہٹ اور غصہ تم پر نکالا جو سراسر زیادتی تھی۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں
کہ میں دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ تکلیف دہ رویہ اختیار نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں اپنی نفرت کا نشانہ بناؤں گا۔ شانزے کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ مراد نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے اور تھوڑی نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ دشمنی اور بیزاری کو ختم کر کے کیا ہم فی الحال اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اگر میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے بے بسی کے مارے سوال کیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ شانزے نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ مراد کے بڑے سے اور مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے ہی پل مراد اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ تم یہیں بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر جا کر سو جاتا ہوں، اس نے پیار سے شانزے کے گالوں کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات شانزے خوشی کے مارے سو نہیں پائی، جبکہ مراد پرسکون نیند آئی تھی اسے۔ اگلے چند ماہ شانزے کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ مراد جو کل تک اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کا سایہ بن گیا تھا۔ اب وہ اسے ڈانٹتا نہیں تھا بلکہ اسے پیار سے سمجھاتا تھا۔ اگر شانزے سے کوئی غلطی ہوتی یا وہ کالج کے ٹیسٹ میں کم نمبر لیتی تو مراد خود اسے پاس بٹھا کر گھنٹوں پڑھاتا۔ اس کی بیزاریت اب ختم ہو چکی تھی۔ مراد اکثر اب اسے اپنے ساتھ باہر بھی لے کر جاتا تھا، کبھی شاپنگ کے لیے تو کبھی لانگ ڈرائیو کے لیے۔ اسے اب شانزے کی معصومیت اور یہ باتیں زہر نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ اس کی شوخیوں سے محظوظ ہونے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جس میچورٹی کی وہ تلاش کر رہا تھا وہ شانزے کی سچی اور بے لوث محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ شانزے کے لیے بے حد خوش تھا، لیکن وہ اپنی اکلوتی دوست کو شیئر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں لندن چلا گیا تھا۔ حویلی والے بھی مراد اور شانزے کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ دادی جان صبح شام ان کی نظریں اتارتی تھیں۔ آغا جان بھی اپنے بیٹے کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے۔ شانزے اب 18 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی شخصیت میں خاص قسم کا نکھار اور وقار آ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں مراد نے اپنے جذبات پر کڑا پہرا بٹھائے رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ شانزے کو مکمل طور پر اپنائے تو وہ ایک بالغ اور سمجھدار لڑکی کے طور پر اس کے برابر کھڑی ہو۔ آغا جان اور دادی جان کی خواہش پر اب ان کی باقاعدہ رخصتی اور ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اگرچہ نکاح پہلے ہو چکا تھا، لیکن مراد چاہتا تھا کہ شانزے اپنی ڈریم ویڈنگ کا خواب پورا کرے۔ سب کچھ شانزے کی پسند کا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش بھی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ رخصتی کی رات جب مراد کمرے میں داخل ہوا تو شانزے سرخ روسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مراد نے قریب جا کر اس کا گھونگھٹ الٹا تو سامنے موجود حسن دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ شانزے کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر حنا کے رنگ تھے۔ 2 سال پہلے اس کمرے میں میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا شانزے۔ مراد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ آج وہ وعدہ مکمل ہوا۔ تم صرف میری بیوی نہیں، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ شانزے نے سر اٹھا کر مراد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے اپنے لیے والہانہ عشق نظر آیا۔ وہ جو کبھی اس شخص سے خوف کھاتی تھی، آج اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں مراد کے لیے طلب اور محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مراد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ باہر پھر سے بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن آج شانزے کو بجلی کی گرج سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے محافظ کے حصار میں تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔